السلام علیکم. میں ابرار حسین آزاد بہوجن سماج پارٹی اسٹیٹ کنوینر مائنارٹی. میں پچھلے 2 دن سے اخبار میں ایک اطلاع دیکھ رہا ہوں کہ TRS پارٹی کے جانب سے اقلیتوں کو بالخصوص مسلمانوں کو TRS پارٹی کی جانب سے متوجہ کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے جو ہے نا کوششیں کی جا رہی ہے. اور اسی ضمن میں ایک جل وہار پہ ایک دعوت بھی رکھی گئی ہے، اور اس کوشش کے ذریعے مسلمانوں کو پھر ایک مرتبہ لبھانے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان کو ایک آس، ایک امید دلانے کے لیے کہ جیسا KCR صاحب تلنگانہ تحریک کے درمیان یہ بولتے تھے کہ میں 12 سے 15 مسلمانوں کو MLA سیٹ دوں گا، 4 سے 5 منسٹروں کو میں بنواؤں گا، اور 3 سے 4 MP کینڈیڈیٹ دوں گا، اور 12% ریزرویشن دوں گا، اور وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور دوں گا. لائنکو ہلز کی زمین جو اس وقت میں لگڑا پاڑی راجگوپال کے اوپر جو کیس چل رہا تھا، حسین شاہ ولی کی جو زمین ہے، اس کو ایفیڈیوٹ ڈال کے میں داخل کرتے ہوئے حکومت آنے کے بعد میں وقف بورڈ کو دوبارہ واپس پہنچاؤں گا. یہ تمام وعدے اور یہ تمام الفاظ KCR کے ساتھ میں قریب 20 سال سے سن رہا تھا، اور ہم جو ہے نا بہت ہی اسی باتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے اور ایک امید کے ساتھ ان کا ساتھ دیے. اور اس وقت میں جب TRS پارٹی کا وجود آیا تھا، غالباً جو ہے نا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو فائنانشیل سپورٹ بھی کری تھی، اور ہر طرح سے مسلمان ساتھ ہوا کرتے تھے. بالخصوص اس زمانے میں معین نواب اور معراج نواب کے نام سے ایک کو نائب صدر اور ایک کو جنرل سیکرٹری دیا گیا تھا، یعنی کہ نظام کے چہروں کو بھی جو ہے نا سامنے رکھا گیا تھا. پھر اس وقت کے ہمارے گولکنڈہ فیکٹری کے جو ابھی جو اسد الدین اویسی صاحب کے جو سمدھی کے بڑے بھائی ہیں، شاہ عالم صاحب، وہ بھی جو ہے نا اس پارٹی سے منسلک رہے. تو مسلمانوں نے کافی خدمات کی، مسلمانوں نے کافی ساتھ دیا پارٹی کا، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ قوم کے ساتھ جو ہے نا KCR جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی شیریں اردو زبان میں گفتگو کرتے ہیں، تو ایسا امید کرتے تھے کہ کل جب تلنگانہ آئیں گا تو مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہوں گا. اس کے برخلاف مسلمانوں کو صرف تسلی، امید اور دھوکہ دیا گیا. اور اس ریاست میں یہ کوشش کی گئی کہ BJP کو ایک طاقت کے طور پہ ابھارا جا سکے اور کانگریس پارٹی کو دبایا جا سکے، تاکہ مسلمانوں کے پاس مستقبل میں کوئی ان کے پاس آپشن نہ بچے، ان کے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں بچے، اور یہ مسلمان جو ہے نا BJP کی مخالفت میں یا ڈر سے TRS پارٹی کے ساتھ منسلک رہیں گے. اور اسی کی کوشش KCR صاحب پچھلے 9 سال میں کرتے رہے. اور جو ان کا ہندووادی جو ان کا نظریہ ہے، جو RSS BJP سے بھی جو نا بڑھ کے چڑھ کے وہ اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یگنم کے ذریعے ہو یا دادری کی مندر بنانے کے ذریعے ہو، تو تمام وہ کوششیں بہت ہی اعتماد کے ساتھ بغیر کسی کو محسوس ہوئے کہ کرتے رہے. وہ ٹرپل طلاق پہ ہو، 370 پہ ہو، اور تمام جو پارلیمنٹ میں BJP جو بلز لاتے گئی، اس میں بہت ہی اعتماد کے ساتھ انہوں نے اس کا ساتھ دیا، اور یہاں پہ محسوس ہونے نہیں دیا. اور ایسے لوگ جو TRS پارٹی سے وابستہ تھے، ان کو دھیرے دھیرے ان کو کمزور سے کمزور کرتے ہوئے ان کو دور کر دیا گیا. اور ایک ایسے نام نہاد ایک مسلمان کو جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ امام زامین بنے، ہاتھ چومے اور جو ہے نا ان کی خدمت کرے، ویسے آدمی کو ایک مسلمانوں کے نام پہ ایک عہدہ دیا گیا، تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کا کسی بھی اینگل میں بھلا نہ ہو. اور پھر وہ شخص یہ دعوے کرتے کہ میرے کو کیا مسلمان ووٹ ڈال کے جیتا ہے، نہیں کیا میرے کو مسلمان MLA بنائے تو میں منسٹر بنا، میرے کو KCR صاحب منسٹری دی ہے، میں KCR کے ساتھ تابع ہوں. اگرچہ مسلمان TRS پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے تو کیا مسلمان MLA اگر ووٹ نہیں دیتے تو کیا اتنے MLA جیتے تھے؟ اگر اتنے MLA نہیں جیتے تو کیا KCR صاحب چیف منسٹر بنتے تھے؟ اگر KCR صاحب چیف منسٹر نہیں بنے تو آپ ڈپٹی CM یا ہوم منسٹر بنتے تھے؟ مسلمانوں کا تعاون نہیں ہے کیسا بول سکتے؟
اور جب ضرورت پڑتی مسلمانوں کی ان کو جو ہے نا وعدے کرتے، ان کے اوپر بھروسہ دلاتے. ابھی جبکہ پورا 9 سال کا پورا پیریڈ ختم ہو گیا ہے اور خزانہ بالکل خالی ہے، اب ایسے ٹائم پہ جو ہے نا حیدرآباد میں میٹرو ریل کا اعلان کر رہے. میٹرو ریل کا اعلان کرنے کے لیے 9 سال میں آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا. مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں سوائے 2016-17 میں تھوڑا نان بینکیبل اسکیم کے ذریعے کچھ لونز اس سے ہٹ کر کے ماں باقی جو ہے نا لون نہیں دیا گیا. ابھی بھی جو لون کے نام سے جو اپلیکیشن بلائی گئی ہیں وہ ایک آئی واش ہے. لوگوں کو صرف یہ احساس دلانے کے لیے، یہ امید کے ساتھ ان کو جوڑ کے رکھنے کے لیے، ان کو جو ہے نا بھروسہ دینے کے لیے کہ ہم آپ کو لون دینے والے ہیں، آپ کو لون دے رہے، تاکہ لوگ جو آپ کے ساتھ جڑ کے رہے اور آپ کو ووٹ کرے. آپ صرف اور صرف مسلمانوں کو ووٹ کی مشین کے طور پہ استعمال کرنے کے بجائے مسلم قیادت جو ہے نا، جو ٹی آر ایس پارٹی سے جو حقیقت میں وابستہ تھے، وہ لوگ یا تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، یا وہ لوگ جو ٹی آر ایس پارٹی کے حقیقی سپاہی تھے، اس میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں میں، وہ گمنامی کی زندگی جی رہے. کیونکہ تلنگانہ کی جو ایجیٹیشن کی جو اذیتیں، جو تکالیف برداشت کیے، جو جیل کی صحبتیں ہیں اور مار پیٹ، خاص کر کے جو بے عزتیاں، مطلب جس طرح سے لوگ برتاؤ کرتے تھے تلنگانہ ایجیٹیشن کے ٹائم پہ، وہ تمام پیریڈ گزارنے کے بعد جب تلنگانہ حکم آیا، تلنگانہ بنا، تو تمام قوموں کی طرح مسلمان بھی امید کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی خاطر خواہ جو ہے نا ایک مقام اور مرتبہ دیا جائے گا، بالخصوص عزت دی جائے گی. اس کے برخلاف کے سی آر صاحب بالکل مسلمانوں کو جو ہے نا ایک مکھی جیسا نکالتے دودھ میں سے ایسا نکال کے باہر کر دیے، اور ایسے جو نامعقول مطلب ایسے لوگوں کو جو ہے نا عہدے دیے جو خود اپنی ذات کے لیے ہی محدود رہ گئے، اور ان کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ جو آپ کو یہ مقام مرتبہ دیا گیا ہے وہ آپ کی قابلیت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ آپ کی ایک کمیونٹی سے، ایک قوم سے منسلک ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا گیا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری ذاتی خوبیاں ہیں یا میری ذاتی قابلیت ہے جس کی بنیاد پہ مجھے موقع دیا گیا ہے. وہ خود بھی دھوکے میں رہے اور ساتھ ساتھ قوم کو بھی مجروح کرتے رہے. اب یہ دعوت کے ذریعے، مسلمانوں کو بہلانے کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آنے والے الیکشن میں پھر سے مسلمانوں کا اعتماد حاصل کیا جا سکے، پھر سے ان کا ووٹ حاصل کیا جا سکے، پھر سے حکومت میں آ کر کے پھر سے ان کو بے دخل کیا جا سکے. لیکن مسلمان جو ہے نا ایک مرتبہ ایک جگہ سے دھوکہ کھا گیا، پھر دوبارہ وہ دھوکہ نہیں کھائیں گا. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ ہر مسلمان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ پارٹی سے وابستگی کو ختم کر کے گراؤنڈ پہ آ کر کے یا کوئی اور جگہ پہ آ کر کے کوئی کام کر سکے، لیکن لوگ اپنے دل میں ایک درد رکھتے ہیں، ایک احساس رکھتے ہیں. میں خاص کر کے میں تمام سینئر لیڈروں کی بات کر رہا ہوں. اب جو موجودہ ٹی آر ایس میں زیادہ تر جو لیڈرز ہیں وہ ٹی ڈی پی سے اور کانگریس سے آئے ہوئے ہیں. ان کی کوئی قربانیاں نہیں ہے، وہ تو صرف جہاں پہ مطلب چھتری ہے اس کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے وہ لوگ. ایکچولی جو حقیقی جو لیڈرانس ہے، زیادہ تر تو نہیں ہے پارٹی میں اس وقت میں، اور ہے بھی تو خاموش ہے. جو زیادہ تر وہ لیڈران ہیں وہ لوگوں کو جو ہے نا بڑی دلی تکلیف رہی ہے، اور ان کے ساتھ میں جو بدحالی وہ لوگ دیکھے، جو وعدے وہ لوگ سن کے قریب میں آئے تھے، اور اب جو موجودہ کیفیات کے بعد میں وہ لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. لیکن آپ کی خاموشی اختیار کرنے سے اس حکومت کو دوبارہ آنے سے آپ روک نہیں سکتے. تو لہٰذا آپ جو ہے نا ان کو روکنے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو جو ہے نا ان کا مقام دکھانے کے لیے آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے. اور بالخصوص یہ جو جل وہار کے پروگرام میں وہ لوگ جائیں گے جو چاپلوسی کرنا چاہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ابھی بھی ہم کو کچھ ملے گا، جبکہ بھانسا جل گیا ہے. اب جو ہے نا لکڑیاں جمع کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، اور ان کا جو ہے نا دوبارہ ان کا حکومت میں آنا یہ ناممکنات میں سے ہے. کیونکہ کافی لیڈران، نہ صرف مسلمان ہی بلکہ نہیں، ہر قوم کے لیڈروں میں ان کے تعلق سے بہت زیادہ بغض ہے، شکایت ہے، اور انہوں نے کہیں لوگوں کو جو ہے نا ایسا ہی آس اور دھوکہ دے کر کے ہینگ کر کے رکھا تھا. اب وہ پورے لوگوں کو ایک صحیح پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، تو آج انشاءاللہ وہ پلیٹ فارم ان کو ملنے جا رہا ہے. تو یہ دعوت میں وہ لوگ آئیں گے
جو سیاسی جو نا پیروکاری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ اپنے حواریوں کے ساتھ میں آگے کامیاب کریں گے، لیکن زیادہ تر سینئر لیڈر نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، کیونکہ 9 سال میں جو لوگ جو ہے نا کنارہ کشی اختیار کیے ہیں، سالانہ اجمیر کی چادر کے نام سے ایک مرتبہ پرگتی بھون کو بلایا جاتا ہے اور وہاں پہ بھی جو ہے نا بالکل ایک بے عزتی کے ماحول کے ذریعے ان کے ساتھ میں ایک برتاؤ ہوتا ہے، جہاں پہ سیکیورٹی اور گن مین ان کو لائن میں دور میں کھڑا کر دیتے ہیں اور اسی دن ایک دن گفتگو ہوتی ہے اور اسی دن سب وعدے تلافی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ 1 سال تک کے صاحب نہیں ملتے۔ ایک حج ہاؤس کے موقع پہ، حاجیوں کے موقع پہ ایک ملنے کی امید تھی، وہ بھی وہاں پہ حاجیوں کے کو ودا کرنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ بھی ملنے کی امید ختم ہو گئی۔ رہی افطار پارٹی میں کبھی کوئی ملنے کا موقع ہوتا تھا، وہاں پہ بھی جو ہے نا محدود لوگوں کی انٹری کر کے وہاں بھی لوگ جو ہے نا مل نہیں سکتے، تو لہٰذا مسلمانوں کو ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ اب جب کہ حالات بدل رہے، اب ان کو جو ہے نا مسلمانوں کو اس لیے قریب کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے جو غیر مسلم ووٹرز ہیں وہ بی جے پی ان کی طرف ٹرانسفر کر دے گی، کیونکہ بی جے پی کے ساتھ ان کا گٹھ بندھن ہو گیا ہے۔